الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان کا آخری عشرہ نصیب فرمایا۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی فاطمہ کے بابا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ خطبے کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں، اے ایمان والو آپ اللہ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ اب مراد یہی ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم آ چکے ہیں۔ اب تک ایک شب گزر چکی ہے اور اسی طریقے سے آج شام میں 23 طاق رات شروع ہوتی ہیں، اور جو آیت پیش کی گئی ہے اس آیت کے اندر رب الارض والسماء جو بات بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والو آپ اللہ سے توبہ کیجئے۔ اب یہاں پر بات آئے گی رمضان کے موسم میں یہ توبہ کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، توبہ اور استغفار کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ توبہ اور استغفار کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو، جتنے گناہ ہوئے ہیں تو ان گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب الارض والسماء کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر توبہ اور استغفار کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ اور حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مومن آدمی اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ان قریب وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ رہا مسئلہ اس آدمی کا جو آدمی اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے نہ اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نہ رسول کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر لہو و لعب چیزوں کے اندر پڑا ہوا تھا، دنیاوی زندگی کے اندر بدعات کے اندر پڑا ہوا تھا، دنیاوی زندگی کے اندر شرکیہ کاموں کے اندر پڑا ہوا تھا، ایسا آدمی گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے ہوئے آئی اور اس کے ناک پر بیٹھ گئی، وہ آدمی اشارتاً اس مکھی کو اڑا دیا۔ اور یہاں پر بتانا مقصد یہی ہے، لوگوں کوئی بھی گناہ ہو ہمارے ہاتھ سے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، اگر گناہ انسان کر بیٹھتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان شبوں کے اندر جتنا ہو سکے رب الارض والسماء کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائیے، جتنا ہو سکے خالق کائنات کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر ہمارے ہاتھ سے جو گناہ ہوئی ہے ان گناہوں کی معافی تلافی کرے، ہمارے ہاتھ سے جو صغائر گناہ ہوئے ہیں یا کبیرہ گناہ ہوئے ہیں رب الارض والسماء کے دربار میں ہمارے جھولی کو پھیلا کر گناہوں کی معافی تلافی کرے۔ اگر مرد کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، مان لیجئے کوئی آدمی کسی جگہ پر چوری کیا ہوا تھا، یا پھر کوئی آدمی کسی جگہ پر ڈکیتی کیا ہوا تھا، یا کوئی آدمی کسی پر ظلم زیادتی کیا ہوا تھا، کوئی آدمی کسی کا مال ہڑپا تھا، کوئی آدمی کسی جگہ پر چوری کیا تھا، کوئی آدمی
آدمی کسی جگہ پر اللہ کی نافرمانی کی تھی، اگر کوئی مرد ہو یا عورتیں ہو اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوئی تھی، تو جتنا ہو سکے والدین کے ساتھ معافی مانگے، ساتھ ہی ساتھ رب الارض والسماء کے دربار میں آ کر اپنے ان گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی جو زبان ہے اس گنہگار زبان سے رب الارض والسماء کے دربار میں الفاظ کہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار عالم تیری ذات معاف کرنے والی ہے، تو مجھے معاف فرما، اور تو توبہ کو پسند فرماتا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے، لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے درمیان رزق کی برکت آئے، آپ کے درمیان اولاد کی برکت آئے، آپ کے درمیان موسلادھار بارش آئے، آپ کے درمیان باغات اٹھے، تو آپ کے لیے ضروری ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے، اگر آپ صدق دل سے، سچے دل سے خالق کائنات کے سامنے، رب الارض والسماء کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اخلاص کی نیت سے، تو پروردگار عالم اس ضمن میں اس وجہ سے آپ پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہے توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی گود کو اولاد سے بھر دے گا۔ اگر ہمارے پاس رزق کی کمی ہے تو آپ توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کا سامان بھی مہیا فرمائے گا۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، ہمارے ہاتھ سے جو بھی غلطی ہو جائے، ہم اپنے آپ کو یہ نہ سوچو کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا بھی نہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ سے گناہ ہوئی ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے لغزشیں ہوئی ہے، تو رب الارض والسماء کے سامنے، خالق کائنات کے سامنے سچے دل سے، صدق دل سے رب الارض والسماء کے سامنے، وحدہ لا شریک لہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے اور اللہ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی طلب لے۔ اور اسی طریقے سے ہم پر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہے ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رب الارض والسماء کے دربار میں آ کر اس کے دستک دیجئے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز سننے والے ہیں، سمیع البصیر ہے، دیکھنے والی ہے، جاننے والی ہے، سننے والی ہے۔ بس ہم لوگوں کو کیا کام کرنا ہے؟ صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ توبہ اور استغفار کے تعلق سے کہا جائے تو بہت سے باتیں ملتی ہیں، آپ کے سامنے ایک یا دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، غامدی شہر کی ایک عورت تھی جس کے ہاتھ سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی تھی، لیکن اس عورت کے دل کے اندر ایک جو غلطی سرزد ہوئی تھی بار بار کھٹک رہی تھی۔ اس بنا پر یہ غامدی شہر کی خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غامدی خاتون سے کہتے ہیں، اے غامدی شہر کی عورت، تو جا اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کر۔ اور اس کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے، پھر عورت مڑ کر پھر دوبارہ آتی ہے، کہتی ہے طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول یہی بات بتاتے ہیں، رب کے دربار میں توبہ اور استغفار کر۔ جب تیسری مرتبہ یہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول تطہرنی، مجھے پاک کیجئے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غامدی شہر کی عورت سے پوچھتے ہیں، کس چیز سے تجھے پاک کروں، کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ تو غامدی شہر کی خاتون جو ہے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے زنا سرزد ہوا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ
ہاتھ سے زنا سرزد ہوا ہے، یہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ اس بچے کو جنم دیجئے، اس کے بعد آئیے۔ یہ عورت چلے جاتی ہے، 9 مہینے 9 دنوں کے بعد یہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کو جنم دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے ہاتھ سے زنا سرزد ہوا تھا آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو جنم دیجئے، اس کے بعد آئیے، اس کے بعد آپ کو پاک کیا جائے گا۔ اب بچے کو میں نے جنم دی ہے، اب مجھے پاک کیجئے، اب مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پھر کہتے ہیں آپ اس بچے کی 2 سال تک پرورش کیجئے، آپ اس بچے کی 2 سال تک پرورش کیجئے۔ جب یہ عورت بچے کے لیے چلے جاتی ہے، 2 سال تک مسلسل پرورش کرتی ہے، 2 سال کی پرورش کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھمائے آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے پاک کیجئے۔ جس وقت میرے ہاتھ سے زنا سرزد ہوا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ بچے کو جنم دیجئے، جب میں بچے کو جنم دی آپ کے دربار میں آئی تو آپ نے کہا کہ 2 سال تک اس بچے کی پرورش کیجئے۔ جب میں اس بچے کی پرورش کی، بچے کی پرورش ہونے کے بعد جب بچہ کچھ کھانے کے قابل ہوا تو آپ کے دربار میں آئی، اے اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کے کندھے تک، اس عورت کے آدھے حصے تک گڑھا کھول دیا جائے، کھڈا کھود دیا جائے۔ جب اس عورت کو، جب وہ غامدی شہر کی عورت کو گڈھے کے اندر رکھ دیتے ہیں، گڈھے کے اندر رکھ دینے کے بعد اس پر پتھر، اس کے پر مٹی ڈالنے کے بعد جب اسے پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جاتا ہے، خالد بن ولید جب ایک پتھر لیتے ہیں اس کے سر پر مارتے ہیں، اس کے سر پر مارنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون کے قطرے اڑے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر اڑتے ہیں۔ خالد بن ولید اتنے غصے میں آتے ہیں، اپنے چہرے کو لال کر دیتے ہیں، چہرے کو لال کرنے کی بنا پر اس غامدی شہر کی عورت کو برا بھلا کہنے کو لگتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید سے کہتے ہیں اے خالد بن ولید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے، اے خالد بن ولید اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگار لوگوں کے، مدینہ کے اندر 70 گنہگار لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے تو پروردگار عالم ان لوگوں کو بھی سفارش کر دے، ان لوگوں کی بھی سفارش کر دے۔ لہذا مسلمانوں، رب کا کلام یہی بات بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں سچی اور اچھی توبہ کیجئے۔ رمضان کے دن ابھی لگ بھگ 6 یا 7 دن باقی ہے، ان 6 یا 7 دنوں کے بعد آج شام میں 30 سب ہے، ان 6 یا 7 دنوں کے اندر ہم لوگوں کے ہاتھ سے جو غلطیاں ہوئی ہے، یا زنا سرزد ہوا ہے، یا چوری کیے ہوئے ہیں، یا شرک کے کام کیے ہوئے ہیں، یا بدعت کے کام کیے ہوئے ہیں، گویا یوں مان لیجئے جتنے معصیت کے کام ہم کر بیٹھے ہیں ان معصیت کو ترک کر کر سچے دل سے، صدق کے دل سے رب الارض والسماء کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیے، اپنے آنسوؤں کو بہائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، بقت من خشیت اللہ، جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اللہ کے ڈر سے روتی ہے، جس قدر گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ گائے کے تھن میں جانا ناممکن ہے، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے ہیں اس آنکھ کا جہنم کے اندر جانا ناممکن ہے۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، ہمارے پاس رمضان کے مختصر ایام ہیں، ان ایام کے اندر جتنا ہو سکے یہ دعا کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری نسل، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن سب میں بہتر خطا کار، لیکن سب میں بہتر گنہگار وہ ہے جب اس کے ہاتھ سے گناہ سرزد ہو جائے، جب اس کے ہاتھ سے غلطی سرزد ہو جائے، خالق کائنات کے دربار میں آ کر رب الارض
الارض والسما کے دربار میں آ کر صدق کے دل سے, سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے. توبہ اور استغفار کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. لہذا مسلمانوں, بتانا مقصد یہی ہے, ہم جو ہے نسیان کے پتلے ہیں, گناہوں کے پتلے ہیں. ہمارے ہاتھ سے نہ جانے صبح سے لے کر شام تک کئی گناہ ہو رہے ہیں. ان گناہوں کی معافی تلافی کلارے, اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے, اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے. اور انبیاء کرام کا بھی شیوا تھا, جب ان کے ہاتھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو رب الارض والسماء کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلائے گناہوں کی معافی تلافی کرا لیتے تھے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے, ہمارے باپ ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام, انہوں نے شیطان کے فریب میں آ کر شجر ممنوع کا پھل کھا بیٹھے, جس کی بنا پر رب الارض والسماء ان کی جنت کی نعمتیں چھین لی تھی اور دنیا کے اندر بھیج دیا تھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کہا تھا, ربنا ظلمنا, اے ہمارے پروردگار, اور اگر تو ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, ربنا ظلمنا وان لم تغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, تو لنكونن من الخاسرین, بے شک ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, بے شک ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لہذا مسلمانوں, بتانا مقصد یہی ہے, ہمارے پاس دو مختصر دن باقی ہے. ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکے توبہ اور استغفار کیجئے. اور رب کا کلام بھی کہتا ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو توبہ اور استغفار کیجئے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے توبہ اور استغفار کیجئے. توبہ اور استغفار کرنے پر پروردگار عالم ہم پر اس کی نعمتیں برسائیں گے. توبہ اور استغفار کرنے کی بنا پر اگر ہم بے اولاد ہیں, اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اولاد سے نوازے گا. توبہ اور استغفار کی بنا پر ہم بے رزق میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کے گھروں کے اندر تنگی چل رہی ہے, اللہ رب العالمین ہماری تنگیوں کو دور کرے گا. شرط کیا ہے, اس ماہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کرے. جو مختصر دعا ہے, اس دعا کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ساتھ ہی ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, ان دعاؤں کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرے. اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے, بھلائی ہے. آخر میں خالق کائنات رب الارض والسماء ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار عالم ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, توحید کی حالت میں زندہ رکھے. پروردگار عالم سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو, ہمارے صدقات کو, ہمارے تراویح کو, ہمارے قیام کو, ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.